السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج ہمارے ہاتھ میں ہے یہ رسائل و مسائل، اس کا حصہ 4 ہے۔ اس کے اندر مولانا مودودی رحمہ اللہ سے جو سوالات کیے جاتے تھے ان کے جوابات شائع کیے گئے ہیں، اور آج ہم ایک اس میں اہم سوال جو کرنٹ ایشوز سے ریلیٹڈ بھی ہے، مناظرے اور مباحثوں سے متعلق، وہ مولانا سے سوال پوچھا۔ اس سوال کو پڑھتے ہیں، پھر فوری مولانا کا جواب پڑھتے ہیں۔ تو یہ سوال کچھ یوں ہے، صفحہ نمبر 21 کے اوپر ہے، رسائل و مسائل حصہ 4 کے اوپر، کہ سوال ہے کہ میرے ایک عزیز نے جو ایک دینی مدرسے سے فارغ ہیں مجھ سے یہ دریافت کیا کہ مولانا مودودی دعوت مباحلہ و مناظرہ کیوں قبول نہیں کرتے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود یہود سے مباحلہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور انبیاء و سلف صالحین بھی مناظروں میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ مخالفین بار بار آپ کو چیلنج کر رہے ہیں، لیکن آپ ان سے نہ مباحلہ کرتے ہیں نہ ہی مناظرہ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی حد تک اپنے عزیز کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے، ان سے کہا ہے کہ ہر مباحلے یا مناظرے کی دعوت قبول کرنا فرض یا سنت نہیں ہے، تاہم اگر آپ بھی اس بارے میں اپنا اندیہ بیان کر دیں تو وہ مزید موجب اطمینان ہوگا۔ تو آگے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جواب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے جن عزیز نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے مباحلہ کا فیصلہ فرمایا تھا، تو ان کی معلومات ناقص ہیں۔ مباحلہ کا فیصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور یہ مباحلہ یہودیوں سے نہیں بلکہ عیسائیوں سے کیا گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں مباحلہ کا صرف یہ ایک ہی واقعہ ملتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے مباحلے کو نزاعی امور کے فیصلے کا مستقل طریقہ قرار نہیں دیا کہ جب کبھی کسی کافر یا مسلمان سے کسی قسم کا اختلاف رونما ہو تو فوراً مباحلہ کی دعوت دے ڈالی جائے۔ پیشہ ور مناظرین نے آج کل مباحلے کو کشتی کے داؤ میں باضابطہ طور پر شامل کر لیا ہے، لیکن پوری تاریخ اسلام میں مباحلہ کی دعوت اور اسے قبول کرنے کی مثالیں مشکل ہی سے مل سکیں گی۔ صحابہ کرام میں بڑے بڑے اختلافات رونما ہوئے، حتیٰ کہ بعض اوقات لڑائیوں تک نوبت آئی، لیکن مباحلہ کرنے کی نوبت شاذ و نادر ہی آئی۔ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہوئے، بڑے بڑے مسائل پر بحثیں بھی ہوئیں، لیکن مباحثہ کی بجائے مباحلہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ بعد کے زمانوں میں بھی علماء کے مابین اختلاف رائے کا ظہور ہوا، تکفیر و تفسیق کا بازار بھی گرم ہوا، لیکن مباحلے کو کبھی کسی نے اپنا معمول نہیں بنایا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کثیر تعداد میں موجود تھے۔ یہود و نصارہ، منافقین، ہر ایک نے قدم قدم پر آپ کی مخالفت کی، مگر ایک نجران کے نصارہ کے سوا اور کسی سے مباحلہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ مباحلہ ایک استثنائی طریقہ کار تھا، جسے بعض خاص و وجوہ حالات کی بنا پر صرف نجران کے عیسائیوں کے معاملے میں خود اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا تھا، اور یہ مسائل کے تصفیہ کا کوئی مقرر قاعدہ و ضابطہ نہیں ہے جسے ہمیشہ ہر متنازع معاملے میں اختیار کیا جا سکے۔ نجران کے معاملے میں کیونکہ خاص طور پر یہ شکل اختیار کی گئی، اس کی وجہ جو احادیث میں معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نجران کے 3 دینی پیشوا، یعنی جو لوگ آئے تھے مباحلے کے لیے یا مناظرے یا بات کے لیے، ان میں 3 مذہبی پیشوا جو وفد کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، وہ اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے قائل اور معترف ہو چکے تھے، لیکن صرف اپنی قوم میں اپنا وقار برقرار رکھنے کے لیے ایمان لانے سے پرہیز کر رہے تھے۔ سفر کے دوران، یعنی جب وہ آ رہے تھے تو سفر کے دوران ان میں سے جب ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ناشائستہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے
تو دوسرے نے فوراً اسے ٹوک دیا اور کہا کہ اس شخص کے متعلق یعنی رسول اللہ کے متعلق نازیبا کلمات استعمال نہ کرو، کیونکہ یہ وہی نبی ہے جن کے بارے میں پیشین گوئیاں ہماری کتابوں میں مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ علم غیب کی بنا پر ان کے دلوں کا چور معلوم تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ اس دلی اعتراف کے بعد مباہلہ کی دعوت قبول کرنے اور لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ کر اپنے اوپر لعنت مسلط کرنے کی جرت کبھی نہیں کریں گے۔ اس لیے ان کی باطنی کیفیت کو بے نقاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز فرمائی یا یہ شکل تجویز فرمائی۔ چنانچہ اس کا نتیجہ وہی نکلا کہ وفد نجران نے مباہلہ کرنے سے گریز کیا اور ان کا کذب و نفاق بالکل عیاں ہو گیا۔ آپ کے عزیز نے یہ جو سوال اٹھایا کہ میں مناظرہ یعنی مولانا مودودی مناظرہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ انبیاء اور صلحاء اپنے مخالفین سے مناظرے کرتے رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مناظرہ یا مجادلہ صرف بحث و استدلال کی حد تک محدود تھا، اور آج کل جسے عرف عام میں چیز مناظرہ کہا جاتا ہے، اس نوعیت کی نوعیت یعنی مناظرے کی اس کی نوعیت مرغ بازی سی، یعنی مرغ بازی کہتے ہیں جس طرح مرغے لڑتے ہیں نا آپس میں، اگر آپ نے دیکھے ہوں تو اس کو وہ مولانا تشبیہ دے رہے ہیں کہ اس کی نوعیت مرغ بازی کی سی ہے۔ معقول طریقے پر اگر کوئی آدمی کسی مسئلے پر زبانی یا تحریری بحث کر لے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور اگر ممکن اور ضروری سمجھوں تو ایسی بحث میں حصہ بھی لیتا ہوں، لیکن پیشہ ور جھگڑالو مناظروں سے چونچیں لڑانا میرا کام نہیں ہے۔ یہ مشغلہ جن لوگوں کو زیب دیتا ہے وہ بخوشی اسے اختیار کیے رکھیں۔ تو یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جواب تھا، نیریٹو تھا کہ وہ مناظرے یا مباہلے جو اس طرح کے رائج تھے اس زمانے کے اندر، مولانا کے زمانے میں یا آج کے زمانے میں، تو وہ کیوں اس طرح کی بحث مباحثے اس طرح کے بحث مباحثوں میں نہیں حصہ لیتے۔ انہوں نے اس کو کلیئر کیا اور بتا دیا کہ میں کیسی بحث مباحثے یا مناظرے کا قائل ہوں۔ تو یہ جواب شائع ہوا ترجمان القرآن ذی الحجہ کے شمارے کے اندر 1956 اگست کے شمارے میں، جسے ہم نے رسائل و مسائل حصہ چہارم سے 4th جلد سے آپ کے سامنے پڑھا۔ تو اللہ کی رحمتیں ہوں تمام علماء کے اوپر، اور خاص طور پہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے اوپر کہ جنہوں نے اس مسئلے کو واضح کیا اور دین کو پھیلانے کے لیے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ان ممالک کے اندر کام کیا۔ اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔